السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مفعول بی کے متعلق چند مخصوص قواعد پڑھیں گے، تو آپ یہ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مفعول بی سے متعلق چند مخصوص قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، مفعول بی کی دو قسمیں ہیں، مفعول فرعی، مفعول غیر فرعی۔ نمبر 1، مفعول فرعی۔ مفعول فرعی جب اسم ظاہر یا اسم ضمیر مفعول بن رہا ہو، جیسے ضرب زید بکرن، اب اس میں بکرن یہ مفعول بن رہا ہے۔ ضربتہ، اس میں ہو ضمیر یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ غیر صحیح، اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا جب جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر مفعول بنے، جیسے علمت انک مجتہد۔ اگر یہاں پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ ان کیوں آیا ہے، ان کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم یعلم باب کے بعد ہمیشہ ان نہیں آتا ہے، ان نہیں آتا۔ اور انک جو یہ کاف ضمیر ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر ہمیشہ منصوب متصل کی ہوگی۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، علم تو صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، انک ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر یہ اسم ان کا، مجتہدن یہ خبر ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بی بنے گی علمت فعل کی، علمت فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر یہ بنے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 2، جب جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بنے، جب جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بنے، جیسے ظننتک ان تجتہد۔ اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ظننتک، ظنن فعل، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول اول، ان حرف مصدریہ یعنی ان ناصبہ، تجتہد یہ فعل فاعل، فعل اپنے فاعل اور ان مصدریہ سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ پھر بنے گا مفعول ثانی ظننتو فعل کا۔ نمبر 3، جب کوئی اسم حرف جار کے واسطے سے مفعول بنے، جب کوئی اسم حرف جار کے واسطے مفعول بنے، جیسے مررتو بزیدن، اب اس میں بزیدن یہ جار کے واسطے مفعول بھی بن رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، ایک ہی عبارت میں مفعول فرعی اور غیر فرعی دونوں موجود ہوتے ہیں، جیسے اد الامانات الی اہلھا، اب اس میں ادو یہ فعل فاعل ہے، الامانات یہ مفعول اول ہے، الی اہلھا یہ مفعول ثانی واقع ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے الامانات کو مفعول بھی اول بنایا ہے، تو ظاہر میں تو الامانات کے نیچے کسرہ ہے اور مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مجرور کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الامانات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی اعراب اس طرح آتی ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی الامانات میں حالت نصبی ہے۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں اب ہم اد الامانات الی اہلھا کی۔ ادو صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف اسمی
واو ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل. الف لام برائے تعریف. الامانات مفعول بھی. العرف جار. اہل مضاف. ہا ضمیر واحد مؤنث غائب مجرور متصل راجب سوئی. الامانات مضاف لے. مضاف اپنے مضاف سے مل کر مجرور. حرف جار اپنے مجرور سے مل کر لفظاً ظرف لغو. معنن مفعول غیر صریح. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوا. انشاء اس لیے ہوا چونکہ ادو شروع میں یہ فعل ہے اور فعل امر ہے تو فعل امر جملہ انشاء کا قسم ہے تو لہذا یہ جملہ انشائیہ ہوگا.